السلام علیکم۔ پرلز فرام دا قرآن میں آج میں پارہ نمبر 24 پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے نظریات، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا یا سوچنا جو اس کے لائق نہیں جھوٹ ہے، اور ایسا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ کفر، شرک اور الحاد سب جھوٹے نظریات پر قائم عقائد ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ متقی، وہ داعی حق جو سچ لایا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، متقی ہے۔ جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ کافی ہے۔ ہر دشمن حق کے خلاف اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں پر اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ نیند موت کی بہن ہے، روزانہ سلانا اٹھانا موت کی دلیل ہے۔ نیند کو روک نہیں سکتے، موت کو بھی نہیں روک سکیں گے۔ علم کا فتنہ، نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھنے کی بجائے اپنے علم کا کمال سمجھنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ امید بھری آیت، بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اس کی طرف رجوع کر کے اس کا فرما بردار بن جائے تو اللہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ حسرتیں، آج اگر گناہ کے نشے میں نکل کر اصلاح کی روش اختیار نہ کی تو کل افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اعمال ضائع ہونا، شرک سے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک کرنا اللہ کی قدر نہ کرنا ہے، اور ایک سور پھونکتے ہی سب بے ہوش ہو جائیں گے جبکہ دوسرا سور پھونکتے ہی کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ دو سوروں کے درمیان میں 40 کا فاصلہ ہوگا، 40 کو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ دن، ماہ ہیں یا سال۔ میدان حشر، زمین رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور اعمال نامے رکھے جائیں گے، انبیاء اور شہداء لائے جائیں گے، حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، کسی پر ظلم نہ ہوگا، ہر نفس کو اس کا عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ گروہوں میں دلچسپیوں اور نظریات کی بنا پر لوگوں سے گروہوں کو جہنم یا جنت کی طرف ہانکا جائے گا۔ جہنم کا دروغہ رسولوں کی آمد کے بارے میں پوچھے گا جبکہ جنت کا دروغہ سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہے گا۔ صفات الہی، غافر الذنب، گناہ معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، فضل و کرم کرنے والا، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حاملین عرش کا اہل ایمان کے لیے دعا، عرش کے جو فرشتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور یہ کتنی سبحان اللہ اچھی بات ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اور یوم العازفہ، قیامت کا دن ہے جب دل گھٹ کر حلق تک پہنچ جائیں گے، استغفر اللہ۔ اس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ دشمن حق سے بچنے کی دعا، انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ مرد مومن قوم فرعون میں سے تھا، اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے آخرت کی فکر کی طرف متوجہ کیا تو فرعون کی ہی قوم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس کو رجل مومن مطلب اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ اٹھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اور کہا کہ آپ لوگ اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا کہ ان پر ایمان لائیں۔ سبیل الرشاد، راہ ہدایت یہی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو عارضی ٹھکانہ اور آخرت کو ہمیشہ کا گھر سمجھے۔ عذاب قبر حق ہے، آل فرعون پر صبح شام قبر میں آگ پیش کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور یہ اتنی چھوٹی سی دعا ہے اور اس کو یاد کر لینا چاہیے، اور نفل سجدوں میں ان کو ضرور بار بار مانگنا چاہیے اس دعا کو، کیونکہ سجدے میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اور آج کل کے جو آخری راتوں کے سجدے ہیں وہ تو بہت ہی برکتوں والے ہیں، تو اس لیے اس دعا کو یاد رکھنا ہے۔ دعا عبادت ہے، اس لیے اللہ ہی سے پناہ مانگنی چاہیے، وہی دعا قبول کرتا ہے۔ قوم سمود آنکھیں کھول کر ہدایت لینے کی بجائے اندھا بن کر چلنا پسند کیا تو کڑک کے عذاب نے پکڑ لیا۔ قرآن نہ سنو، کفار کا پرانا حربہ ہے کہ قرآن سننے نہ دیا جائے، میوزک اور شور و گل سے اس کے اثر کو کم کیا جائے۔ اللہ میرا رب ہے، اللہ ربنا کہنے سے استقامت اختیار کرنے والوں کی تائید فرشتوں سے ہوتی ہے جو انہیں خوف اور غم سے نکلنے اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ آئیے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہوئے مکمل بھروسہ اسی پر کریں۔ تو یہ ہو گیا جی ختم 24واں پارہ الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ 25واں پارہ پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔